اگر آپ کی زندگی میں بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، قرض ہے، بے سکونی ہے، ناکامیوں سے تنگ آ چکے ہیں تو آج کی ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی سچی کہانی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح استغفار نے میری زندگی کو بدل دیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مائی یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ کبھی کبھی نا زندگی میں ہم ایسے موڑ آتے ہیں جب ہم بالکل پریشان ہوتے ہیں، دل میں بے سکونی ہوتی ہے، کسی کو گھر کے مسائل ہوتے ہیں، کسی کو مالی مشکلات ہوتی ہیں، ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ لیکن پھر آپ ایک چھوٹا سا عمل شروع کریں، آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے استغفار کو میں نے 313 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے تمام مسئلے حل کر دیے۔ دیکھیں، استغفار آپ کو یہ کہنے میں چھوٹا عمل لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کو سٹارٹ کریں گے اور جو استغفار میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ وہ پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی لائف بدل جائے گی، جس طرح میری لائف بدلی۔ دیکھیں، استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں دیتا، بلکہ یہ رزق میں اضافہ، دل کا سکون اور مشکلات کا حل ہے۔ اگر آپ زندگی سے کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا رشتہ ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی، آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، آپ قرض میں ڈوبے ہیں، مالی پریشانی ہے، جاب نہیں لگ رہی، کسی بھی حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں نا، تو یہ استغفار جو آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ یہ پڑھیں 313 مرتبہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم پر آسمان سے خوب بارشیں برساؤں گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازوں گا، یہ سب استغفار کی برکت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم کو دور کر دیتا ہے۔ سوچیں کتنا آسان عمل ہے اور کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ استغفار سے زندگی کیسے بدلتی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرسٹ آف آل استغفار پڑھنے سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ میں نے خود محسوس کیا، الحمدللہ اللہ نے میرے گھر کے حالات بہتر کیے، رزق میں برکت دی، دل کو سکون دیا، ہر وہ کام جس کو میں نے سوچا تھا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کی برکت سے۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں، اگر آپ پریشان ہیں تو یاد رکھیں اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی ہماری آزمائش صرف اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب آ جائیں۔ استغفار اللہ سے رابطہ ہے، جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی سکون ملے گا۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں نا، آپ یقین مانیں اس نے میری زندگی کو بدل دیا، اور آپ نے یہ وظیفہ کم از کم آپ نے یہ وظیفہ 21 دن کرنا ہے۔ اور اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دیکھیں، میں اکثر آپ کے ساتھ وظائف شیئر کرتی رہتی ہوں، اور میں آپ کو جب بھی کوئی وظیفہ بتاتی ہوں تو اس میں ہر وظیفے میں استغفار کا ذکر لازمی کرتی ہوں، کیونکہ استغفار اتنا پاورفل عمل ہے۔ استغفار آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر دیتا ہے، لیکن صرف استغفار اس طرح کہنا بھی نہیں۔ استغفار کرنے کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے، استغفار کرنے کا ایک پراپر آپ کو میں بتاؤں گی کہ کون سا استغفار کرنا ہے اور کس طرح نیت کرنی ہے، کس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ زندگی کے کسی مسئلے کو لے کر پریشان ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ جاب کے لیے پریشان ہیں، یا آپ کے اوپر قرض ہیں، یا آپ مالی پریشانی میں ہیں، جس طرح آج کل مہنگائی کا دور ہے، آج کل زیادہ مسائل اسی طرح کے ہیں، یا خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری ہے، یا آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، کسی بھی مسئلے سے آپ پریشان ہیں، تو آپ نے دل میں نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ، میں استغفار کی نیت کرتی ہوں، میں ڈیلی اتنی دفعہ یہ والا استغفار پڑھوں گی۔ نیت کر لی، آپ نے سٹارٹ کر دیا۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بتا دوں، جب بھی کوئی وظیفہ کرے نا، جب بھی آپ نے کوئی وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے 2 کام لازمی کرنے ہیں۔ پہلا تو آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ دیکھیں، جب آپ فرض نہیں ادا کرتے تو آپ کی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میں اپنے ہر وظیفے میں آپ کو بار بار یہی بات بتاتی ہوں کہ جب تک آپ فرضی عبادت نہیں کرتے آپ کی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے 5 وقت مانگتا رہتا ہے۔ دیکھیں، آپ ایک مثال بھی جیسے ہمارے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہم نے کئی جگہ پر پڑھی ہے کہ ایک شخص کے گھر کے آگے سے ایک نہر گزرتی ہے اور وہ 5 وقت اس میں نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ تو بالکل نماز اسی طرح ہے، جب آپ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کے گناہ بالکل دھل جاتے ہیں، آپ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے وظیفے کو پورے ہونے کے۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر مکمل توکل۔ جب بھی کوئی دعا مانگیں، جب بھی کوئی منت مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو پورے دل کے ساتھ اور خلوص سے نیت کے ساتھ اور پورے توکل کے ساتھ کریں۔ دل میں یہ ڈاؤٹ بالکل بھی نہ رکھیں کہ پتہ نہیں میں یہ دعا مانگ رہی ہوں میری قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، جب آپ کے دل میں ڈاؤٹ ہوتے ہیں تو پھر کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے نا
کہ میں اپنے بندے کے ساتھ بالکل ویسا ہو جاتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کا گمان رکھا کریں۔ جب آپ دل میں یہ ڈاؤٹ رکھیں گے کہ میرا یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا یا یہ کام ناممکن ہے، تو پھر وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کی نظر میں ہر کام ممکن ہے، وہ کرنے والا، وہ بادشاہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں معجزے کرتا ہے، تب کرتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، تب کرتا ہے جب ہم مسلسل ایک ہی بات پر روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ تو پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم نے وظیفہ کیا، ہم نے منت مانی، ہماری قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیں ہماری ہمیشہ وہی دعا قبول ہوتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ یا تو اس کو دور کر دیتے ہیں یا اس کے بدلے ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میری لائف میں بھی ایسا ہوا تھا، میں نے کچھ چیزیں تھیں یا کچھ ایسا تھا جو میں نے بہت شدت سے مانگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اب جا کے مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں تھی۔ کچھ انسان ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے، کچھ دعائیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اگر وہ قبول نہیں ہو رہی تو اس میں ہماری بہتری ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے۔ آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کمنٹ کر دیا کریں، آمین ثم آمین، کن فیکن، کچھ بھی آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ تو وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی آپ نے نیت کر لی، فار ایگزامپل آپ کی کوئی بھی نیت ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے یہ حاجت یا آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں اپنی اس حاجت کے لیے استغفار کا وظیفہ کر رہی ہوں تو میری یہ حاجت پوری کر دے۔ آپ خود دیکھیں گے کس دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ یہ والا استغفار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے 313 مرتبہ درمیان میں یہ استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف استغفار نہیں، جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے وہی استغفار پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آپ نے اس کے بعد کوشش کریں کہ پہلے 2 نفل صلات حاجت کے پڑھ لیا کریں، ڈیلی 2 نفل پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کی حاجتیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی پڑھ لیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے فجر میں، ظہر میں، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو۔ اب لوگ کچھ یہ سوال کرتے ہیں کمنٹ کر کے کہ آپ ہی ہم نے آج فجر میں پڑھا تو کل ظہر میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، آپ اگر آج فجر میں فری ہیں، آپ نے پڑھ لیا، مطلب دن میں کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی یہ ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فجر میں فری ہیں، فجر میں پڑھ لیں، دوسرے دن آپ ظہر میں فری ہیں، ظہر میں پڑھ لیں، تیسرے دن آپ مغرب میں فری ہیں، مغرب میں پڑھ لیں، آپ نے پڑھ لینا۔ اب کچھ لوگ پھر مجھے یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ہی ڈیٹس میں، پیریڈز میں یہ پڑھ سکتے ہیں، تو میری بات سنیں، آپ پیریڈز میں یہ پراپر منت نہ مانیں۔ دیکھیں 21 دن کا وظیفہ ہے تو آپ جب نہا لیں، نہانے کے بعد سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ پراپر، ویسے آپ کی زبان تو پاک ہوتی ہے، استغفار کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک پراپر ایک آیت کی طرح ہے، تو اس طرح آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ آپ ڈیٹ میں آپ یہ وظیفہ نہ کریں، جب آپ نہا لیں اس کے بعد آپ منت مانیں اور آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ 21 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور جو میرے بہن بھائی کسی بھی حوالے سے کسی بھی معاملے کو لے کر پریشان ہیں تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں، اور پوری امید کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائیں گے۔ میں اپنے اکثر ہر ویڈیو میں، میری زیادہ تر ویڈیو آپ دیکھ لیں تو اکثر میں یہ استغفار کا ہی آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرتی ہوں۔ استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، میرا دل کرتا ہے میں ڈیلی استغفار پہ ہی ویڈیو بناؤں، کیونکہ مجھے اتنا پسند ہے یہ استغفار کا وظیفہ، اور مجھے اتنا ٹرسٹ ہے نا اس پہ، میرا دل کرتا ہے میں پوری دنیا کو بتاؤں، اور جتنے لوگوں نے مجھے سنا ہے اور جتنے لوگ مجھے آگے سنیں گے میں سب کو بتاؤں۔ میں کہتی ہوں ہر ایک انسان جو کسی بھی پریشانی کو لے کر مایوس ہو چکا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے مطلب کہ وہ اسے لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اسے چاہیے کہ یہ وظیفہ ایک دفعہ کرے اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو پھر بدلتا دیکھے۔ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کوئی اور ٹاپک پر، جس ٹاپک پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں، میں اسی وظیفے پر ویڈیو بنا دوں گی۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔